کہ رسول اللہ کے نام لیوا آج اپنے گھروں میں سنت کو نکال چکے ہیں۔ سوچو اس بات کو، اور وہ ایک ایک بات پر غور کرتے ہیں۔ عورت اپنے ماتھے پہ کالا ٹکا لگاتی ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ مرد نقطۂ پہن کر اس کے اندر کراس کا نشان لگاتا ہے، کلپ لگاتا ہے، یہ شریف کا نشان ہے۔ اس طرح سے میں آپ کو شمائل بتاؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ کنگھا دیا کرتے تھے، سر پہ تیل لگایا کرتے تھے، ہر رات کو سرما لگایا کرتے تھے، اپنے بغل کے بالوں کو صاف کرتے تھے، ہر جمعے کو آپ اپنے بغل کے بالوں کو صاف فرماتے تھے، آپ اپنے ناخن کتراتے تھے، آپ اپنے زیر ناف بالوں کو صاف فرماتے تھے۔ آؤ سنت کے نام لیواؤ، رسول اللہ کی محبت کے دعوے داروں، میں آپ کو ضرور مانتا ہوں الحمدللہ کہ ہم سب جو ہے رسول اللہ پر جان بھی فدا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر یہ یاد کر لو کہ جو سنت رسول اللہ نے اس امت کی فطرت میں رکھ دی ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب جن لوگوں نے اپنی چھوٹی انگلی کا بڑا ناخن بڑھایا ہوا ہے اسے کاٹے گا یا نہیں؟ بولو آج تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دو کٹوائیں گے۔ اپنی انگلیوں پہ ذرا ہاتھ پھیر کے دیکھ لو کہ 40 دن سے زیادہ اگر کوئی ناخن نہیں کتراتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ میں کیسے بتاؤں؟ ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی بتا دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ناخن کاٹا کرتے تھے، صحابہ اس منظر کو دیکھتے تھے، ام المومنین دیکھتی تھیں، کئی طرح سے روایت آتی ہیں۔ آپ پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹتے تھے۔ کس کا؟ یہ ہے شہادت کی انگلی۔ کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کے بعد ایک بار آسمان کی طرف اس شہادت کی انگل کو کھڑا کر کے جب یہ شہادتین کہہ دو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو کہتے ہو نعرے لگواتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو وضو کے بعد بھی اپنی زبان سے یہ اظہار فرمایا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ میرے دوستو، سب سے پہلے آپ اپنی انگلی شہادت کی انگلی کے ناخن کو کون سے ہاتھ کی؟ دائیں۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ والی بڑی انگلی کو، پھر اس کے ساتھ والی بولو، پھر چوتھے نمبر پر کون سی؟ جس کو آپ نے پیمانے کے لیے لکیر لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہاں، اور یہ کس کی ہے اجرا پتہ ہے آپ کو؟ میں کبھی بتاؤں گا کہ کس ملحد نے اپنے ناخن کو بڑھا کر لکیر لگائی تھی، بتاؤں گا کبھی، کھولوں گا ان باتوں کو۔ یہ بڑے بڑے جرم ہوئے جو قوم میں آج امت میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ لوگ آج اپنی چھوٹی انگلی کے ناخن کو اتنا لمبا رکھتے ہیں کہ وہ دوسری انگلی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ فطرت کے خلاف ہے، نہیں بولو؟ ہاں، اس طرح میرے دوستو، پھر انگوٹھے کو نہیں کاٹتے تھے پہلے، پھر آ جاتے تھے بائیں ہاتھ کی طرف۔ کس انگلی پر؟ چھوٹی۔ پھر اس کے بعد شہادت تو دائیں ہاتھ والی ہوتی ہے۔ شہادت کس سے دی جاتی ہے؟ اب اس انگلیوں کو یوں کاٹنے کے بعد یعنی چھوٹی سے شروع کرتے تھے اور 5ویں نمبر پر انگوٹھا، اور پھر جس دائیں ہاتھ سے شروع کیا تھا انگوٹھے سے اس کو آخر میں کاٹتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم اس طرح سے اپنے ناخن کو کاٹیں گے۔ کاٹو گے؟ ضرور کاٹو گے۔ اور پھر اگر کسی نے چھوٹی انگلی کی ناخن بڑھائی ہوئی دکھائی تو میرے دوستو پھر اس سنت کے خلاف ہوگا، اور سننے کے بعد اگر عمل میں نہیں لاؤ گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ اب بس کروں یا بیان کرتا رہوں؟ اٹھ جاؤ گے؟ کھانے کی طلب تو نہیں ہو رہی؟ ابھی تو میں صرف ناخن پہ آیا ہوں۔ آؤ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلکیاں دوں۔ کیسے دوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھا کرتے تھے، اس کے اوپر قمیص پہنا کرتے تھے، خوبصورت لگتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بٹنوں کو کھول کر رہتے تھے، اس میں سے آپ کا نور جھلکتا تھا، ان بٹنوں کو بند بھی کرتے تھے۔ اس طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، مینا کے بازار میں سے جب آپ گزرے، وہاں دیکھا کہ یمنی چادریں ہیں، وہ بھی خرید لیں۔ اس کے بعد دیکھا وہاں کسی قوم کی شلواریں آئی ہوئی ہیں، آپ نے وہ خرید لیں۔ شلوار خریدی ضرور ہے، پسند ضرور فرمائی، پہنی نہیں۔ پسند فرمانے پر بھی اس کو سنت کا درجہ دے دیا، پسند فرمانے پر بھی سنت کا درجہ دے دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
میں کیسے بتاؤں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر ٹوپی رکھا کرتے تھے، وہ ٹوپی آپ کے سر پر جمی ہوئی رہتی تھی۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 شملے اس کے اوپر رومال کے یوں رکھ دیا کرتے تھے، پھر اس کے اوپر امامہ باندھا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس رعایت کو دیکھا کہ سر ننگے نماز ہوتی ہے۔ اگر ہوتی ہے تو سنت کو تو دیکھو کہ ہمیشہ کی سنت رسول اللہ کی کیا تھی، سر پہ اور اس کے اوپر رومال بھی یعنی شملہ بھی، پھر اس کے اوپر امامہ بھی باندھا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے، دائیں ہاتھ دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے، بسم اللہ وعلا برکت اللہ کے ساتھ کھاتے تھے، اس طرح سے بسا اوقات وضو کر کے کھاتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے اور تواضع کے ساتھ کھاتے تھے، بیٹھ کر کھاتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ کس کا رزق کھا رہے ہیں۔ اور انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے کہ جانور چلتے اور کھڑے کھاتا ہے اور انسان بیٹھ کر کھاتا ہے۔ یہودیوں نے دیکھا رسول اللہ نے تعلیم کر دی ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، بیٹھ کر پانی پیو، دائیں ہاتھ سے پانی پیو۔ انہوں نے کہا کیسے ہم کوشش اور محنت کریں؟ انہوں نے اپنی اسکیم کامیاب کرا دی، کھڑے اوپر ہو کر بفے سسٹم میں جیسے جانور چلتا ہے، ایک ایک جگہ سے پلیٹ میں لو، تھوڑا کھاؤ پھر پھینکو اور لو، اس طرح کھڑے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اگر کھڑے ہو کر لینا بھی ہے تو یہ عہد کر لو کہ بیٹھ کر کھائیں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا ہاتھ اٹھاؤ پتہ چلے۔ اپنے بچوں کی خوشیاں اور شادیوں پر اس وقت تمہیں کرسی پر بٹھانا بھول جاتا ہے، لوگوں کو کھڑے ہو کر کھانا کھلاتے ہو، خلاف سنت کھانا کھلاتے ہو۔ حضور نے بیٹھ کر پانی پیا اور کھانا بھی بیٹھ کر کھایا ہے، اور کھاتے وقت بھی سر کو ننگا نہیں رکھتے تھے، اکثر و بیشتر حضور کا سر ہمیشہ ڈھپا رہتا تھا، اور جب سر سے ٹوپی اتارتے تھے، کپڑا اتارتے تھے، وضو فرماتے تھے تو ان زلفوں کی قسم رب ذوالجلال کھایا کرتے تھے۔ وہ ایک ادا ہوتی تھی، جب چادر اوڑھ لیتے تھے تو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، سوئی حالت میں جب چادر ہوتی تھی تو مزمل کے نام سے پکارے گئے۔ چلتے ہوئے جب چادر کو اپنے اوپر اوڑھ کر چلتے ہوئے بڑی عاجزی سے چلتے تھے، نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے، اور چلتے ہوئے پانی کی بہاؤں کی طرح سے چلتے تھے، آہستہ آہستہ چلتے تھے، قدم اٹھاتے تو اونچے تھے، رکھتے بڑے پیار سے تھے۔ کہیں اللہ کا یہ حکم لا تمش فی الارض مرحا کہ زمین پر قدم مار کر مت چلو، نہ تمہاری قد پہاڑوں تک پہنچ سکتی ہے اور نہ تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور بنا سکتے ہو۔ قوت اور طاقت کس کے پاس ہے؟ اب سنو گے یا اور بس کر دوں؟ میں کسی اور وجہ سے کہہ رہا ہوں، دو بھی اٹھیں تو میرا دل جو ہے اکتا جاتا ہے۔ کیوں کہ میں کہتا ہوں رسول اللہ کی سیرت کی جھلکیاں دے رہا ہوں، اگر کھانے میں تاخیر ہو جائے گی تو کیا حرج ہو جائے گا؟ اب آگے سناؤں یا کہ بس کر دوں؟ میں چاہتا ہوں آپ شوق سے سنیں تو پھر تو سناتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس کس انداز میں پیش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو، جس میں کیا تھا؟ آپ کے بھی جسم پر پسینہ آتا تھا۔ آؤ میں پسینے کی طرف آؤں۔ آج آپ پسینہ بہاتے نہیں، وہ تو خون بہا کر گئے۔ حضور کو پسینہ بھی آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں آپ نے خون بھی بہا۔ میرے دوستو، اس خون کی کیا قیمت ہوگی؟ جس پسینے کی قیمت یہ ہے کہ جسم سے جب پسینہ نکلتا تھا کستوری سے زیادہ اس میں سے خوشبو آتی تھی۔ جب وہ پسینہ ماتھے پہ آتا تھا صحابہ اس منظر کو دیکھتے تھے۔ میں شمائل میں ترمذی کی وہ حدیث کو پیش کر رہا ہوں۔ آنکھ جو رکھتا ہے دیکھ رہے اس چہرے کو کہ کس طرح یہ پہچان کی علامتیں ہیں، اور تمنا کرے کہ خواب میں ہمیں زیارت نصیب ہو جائے۔ اور جو ایمان والے خواب میں دیکھ لیتے ہیں جہنم کی آگ ان پر بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس کے لیے بڑی محنت ہے، اس کے لیے بڑی محنت ہے، اس کے لیے بہت محنت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ماتھے مبارک پر، پیشانی مبارک پر پسینہ آ کر اکٹھا ہو جاتا تھا تو موتی کی شکل اختیار کر جاتا تھا، اور صحابہ بڑھ کے اپنی بوتل میں اس کو لے لیا کرتے تھے، اور پھر جہاں جاتے اس خوشبو کو لگا کر جاتے تو دنیا کا کوئی عطر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
آپ کی خوشبو کے بارے میں تو بڑے واقعات ہیں. فرمایا خوشبوئیں آپ